مننجائٹس یعنی گردن توڑ بخار۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو گردن توڑ بخار کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کی علامات کیا ہیں، اس کا علاج اور احتیاطی تدابیر کے متعلق بتاؤں گا۔ اس سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ بیل کا بٹن دبا لیں۔ اس بخار کو گردن توڑ بخار اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں گردن کے پٹھے اکڑ جاتے ہیں۔ گردن توڑ بخار میں جراثیم دماغ کی جھلی مننجس پر انفیکشن اور سوزش کر دیتے ہیں۔ یہ جراثیم 5 قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 مننجوکوکس، نمبر 2 سٹریپٹوکوکس، نمبر 3 ہیمو انفلوئنزا، نمبر 4 نیوموکوکس، نمبر 5 ایکولائی۔ یہ جراثیم دماغ کے پردوں میں سوزش اور ورم کر دیتے ہیں، جسے انفلیمیشن آف مننجائٹس کہتے ہیں۔ گردن توڑ بخار کی علامات میں نمبر 1 گردن کا اکڑ جانا، نمبر 2 تیز بخار ہونا، نمبر 3 بخار کی وجہ سے جھٹکے لگتے ہیں جیسے مرگی والے مریض کو لگتے ہیں، نمبر 4 شدید سر درد، چکر آنا، الٹیاں آنا، چڑچڑاپن، سستی ہونا، بھوک کم لگنا، کسی چیز کھانے کو جی نہ لگنا، آنکھوں کی پتلیاں پھیل جاتی ہیں، اور یہ علامات بخار کے 1 سے 5 دن تک ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ گردن توڑ بخار کی تشخیص کے لیے اگر یہ علامات ہوں تو شروع میں سپائن، ریڑھ کی ہڈی کے نچلی جانب جسے لمبر سپائن کہتے ہیں، اس میں سے ایک بریک سی سرنج کے ساتھ ریڑھ کی ہڈی سے تھوڑا سا پانی لیتے ہیں۔ یہ اس لیے ٹیسٹ کیا جاتا ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ بیکٹیریل انفیکشن ہے، وائرل انفیکشن ہے، اور اس کے بعد علاج کیا جاتا ہے۔ 1 ہفتے تک علاج کرنے کے باوجود بھی اگر مریض کو آرام نہ آئے تو پھر اس کی ڈیاگنوسس تشخیص کے لیے دماغ کا سی ٹی اسکین کیا جاتا ہے اور MIR ٹیسٹ بھی کیے جا سکتے ہیں۔ ان ٹیسٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ انفیکشن کس حد تک پھیلی ہوئی ہے، وائرل ڈیزیز ہے یا بیکٹیریل ہے یا مرگی کا مسئلہ ہے۔ اور کئی لوگ یہ ٹیسٹ کروانے سے گھبراتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ بچہ کمزور ہو جاتا ہے۔ ٹیسٹ کروانے سے بچہ بالکل کمزور نہیں ہوتا بلکہ بیماری کی وجہ سے کمزور ہو سکتا ہے۔ یہ ریڑھ کی ہڈی کے نچلی جانب سے تھوڑا سا پانی لے کر اس لیبارٹری میں اس کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے تاکہ جلد از جلد بیماری کی تشخیص کر کے اس کا علاج کیا جائے۔ اس کے علاج میں بخار میں اینٹی پائریٹکس، پیراسیٹامول وغیرہ دی جاتی ہے، اور درد میں اینالجیزک دی جاتی ہے، اور ساتھ اینٹی بائیوٹک دی جاتی ہے، اور زیادہ انفیکشن اور سوزش میں اسٹیرائڈ کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ احتیاطی تدابیر میں قوت مدافعت کو بڑھانے والی غذائیں ضرور کھائیں۔ سیب کا استعمال کریں، سیب کو چھلکوں کے بغیر استعمال کریں، اور قوت مدافعت بڑھانے کے لیے نیم گرم دودھ میں ہلدی ڈال کر اچھے طریقے سے مکس کر کے 1 ماہ تک مریض کو پلایا جائے۔ ہلدی ایک اینٹی بائیوٹک ہے اور قوت مدافعت کو بھی بڑھاتی ہے، اور دودھ قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے۔ بازاری کھانے اور بازاری کٹے ہوئے پھل ہرگز استعمال نہ کریں کیونکہ بازاری کٹے ہوئے پھلوں پر مکھیاں بیٹھتی ہیں اور گرد و غبار اڑ کر پڑتی ہے، جس سے فائدے کی بجائے اور نقصان ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ فرائی چیزوں سے پرہیز کریں، کھٹی اور ترش چیزوں سے پرہیز کریں، دوائی کو ریگولر یوز کریں، دوائی میں ناغہ نہ ڈالیں، پانی کو ہمیشہ ابال کر پئیں، زیتون یا ناریل کے تیل سے کمر اور گردن کی مالش کریں کیونکہ اس بخار میں گردن اکڑ جاتی ہے اور ادھر ادھر حرکت بھی نہیں ہوتی ہے۔ دوستو، یہ گردن توڑ بخار کے لیے کچھ معلومات تھی۔ اگر آپ نے مزید کچھ پوچھنا ہے یا کوئی اور ویڈیو جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہ کمنٹ میں ضرور بتا دیں۔ جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ آپ کو اور آپ کے بچوں کو حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم۔